علماء کرام کی موجودگی میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ مدارس اسلامیہ ہے جن کی وجہ سے آج سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑھیاں محفوظ ہے۔ آج یہ مدارس اسلامیہ ہے جو خانہ کعبہ میں جا کر اللہم لبیک کی صدا حاجی لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مدرسوں کا احسان ہے جنہوں نے جینے کا شرعی اصول ہمیں دیا ہے۔ یہ مدرسوں کا احسان ہے جنہوں نے مسجد کے منبر کا امام آپ کو دیا ہے، جنازہ پڑھانے والا آپ کو امام دیا ہے، آپ کی باپ کے چہلم میں آپ کی باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا مولوی مدرسہ دیا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، لاکھوں کروڑوں مسجدوں میں اگر قرآن کو ختم کرنے کا کوئی جذبہ دیا ہے تو یہ مدرسوں نے دیا ہے۔ مدرسوں کے علاوہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، بیرسٹر، IAS IPS یہ کریڈٹ اپنے آپ پر نہیں لے سکتا ہے۔ یہ اگر احسان ہے تو انہی مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ٹوٹی ہوئی چٹائیوں، کم تنخواہوں اور سوکھا روکھا کھا کر گزر بسر کرنے والے انہی علماء کا احسان ہے۔ اس لیے مدرسوں کو آپ ہلکے میں مت لیجئے۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں کدا نہیں ساقی۔ یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے آپ یقیناً میں اس کا مخالف نہیں ہوں، نہ اسلام اس کا مخالف ہے کہ آپ ڈاکٹر کو، آپ دنیا کو، بچوں کو دنیا مت پڑھائیے، یقیناً پڑھائیے، فل اجازت ہے، لیکن آپ دنیا پڑھائیے، ڈاکٹر انجینئر بنائیے، لیکن قسم خدا کی یہ وہ مدرسے ہیں جہاں سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں سے اسلام کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، ابھی نہیں بتانا چاہتے ہیں تو گھر میں جا کر سوچ کر آپ دیکھیے گا کہ آج دیکھیے جو بھی اسلامی رنگ پوری دنیا پر ہے اس کا واحد وجہ اور اس کے پیچھے صرف یہ مدرسے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان علماء کرام کا آپ دیکھیے، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے ہیں، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ ہم بھی بن سکتے ہیں اگر سارے لوگ اپنے بچوں کو صرف دنیا ہی پڑھائیں، دین کا علم نہ سکھائیں، علماء حفاظ نہ بنائیں تو آپ اندازہ لگائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ مدرسے، مسجدیں، یہ خانقاہ ہیں آپ کو ویران نظر آئیں گی۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یقیناً اتنے عظیم پیر طریقت حضور سیدی سرکار بابو حضور کی ذات جو یقیناً محتاج تعارف بھی نہیں ہے اور آپ کی ذات والا صفات یقیناً قابل تقلید ہے اور پورے علاقے کے لوگ دل و جان سے بابو حضور سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کی زبان میں، آپ کے نظریے کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق جو آپ کی سوچنے کی صلاحیت اور سوچ ہے، اللہ اللہ اگر مدرسے نہ ہو تو آپ کو آپ کا پیر و مرشد کا دامن بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، عالم ہونے کے لیے مدرسہ ضروری ہے، مدرسہ نہ ہو تو امام اور حافظ کے ساتھ ساتھ پیر بھی اس قوم کو نہیں ملے گا۔ اور الحمدللہ پیر طریقت سیدی سرکار بابو حضور ہندوستان نہیں دنیا کا وہ ادارہ جو فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جسے فخر ازہر بھی کہتے ہیں، اور وہ ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے جس کو ازہر ہند کہتے ہیں۔ حضرات محترم سرکار بابو حضور وہیں سے آپ نے علم دین حاصل کیا اور سب کے لیے علم ضروری ہے۔ حضرات محترم اس لیے چونکہ وقت نہیں ہے اس کو بہت لمبا سمجھانے کے لیے، بس آخری بات میں آپ کے سامنے کروں اور ان مدرسے کے وقار، مرتبے اور مقام کو آپ سمجھیے۔ یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے
پڑھنے والے طلبہ کو آپ معمولی مت سمجھیے، یہ تو علماء کا احسان ہے کہ آپ اگر ایک پان بیچنے والا دن بھر میں 1500 روپیہ کماتا ہے، اگر ہم بھی پان کی دکان کر لیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تجارت کرنا کسی عام کی آدمی کی نہیں، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تجارت کرنا حضرت امام اعظم کی سنت ہے۔ غوث اعظم جو پیرانے پیر تھے وہ بھی کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑا بیچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تجارت کرنا کوئی عیب نہیں، بلکہ جس طرح آپ تجارت کر سکتے ہیں، یہ علماء بھی اگر تاجر بن جائے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مسجد میں اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا کون ہوگا۔ اور میں اپنی قوم کے مالداروں سے کہتا ہوں، 2 بچے ہیں، اگر ایک بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنایا تو بڑے لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم بنائے، اس لیے کہ غریب بچے جب عالم بنتے ہیں تو سماج کے بڑے لوگ، سماج کے ذی اثر لوگ اس کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ غریب کا بیٹا ہے۔ لیکن وہی کسی ڈاکٹر، ماسٹر، منتری، MLA کا بیٹا اگر عالم ہوگا تو حق بات بولنے سے ڈرے گا نہیں، اور نہ کوئی اسے دبا اور ڈرا سکے گا۔ اس لیے بڑے لوگ بھی بچوں کو عالم بنائیں تاکہ سینہ ٹھوک کر، اس لیے کہ اس کے سامنے روزی کا مسئلہ نہیں رہے گا، مسجد چھوٹنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، مدرسہ چھوٹنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کے پاس اس کے باپ کی دی ہوئی دولت رہے گی تو وہ دین کی بات بغیر ڈرے کسی سے بھی بتائے گا۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں، آپ اپنے بچوں کو بڑے لوگ بھی عالم بنائیں۔ یقیناً جب تک بڑے لوگوں کے بچے عالم بنتے تھے، بادشاہوں کے بچے، ہارون رشید کا بیٹا عالم ہوتا تھا، اورنگزیب کا بیٹا عالم ہوتا تھا، محمود غزنوی کا بیٹا عالم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تب تک لوگ، معاشرہ کتنا بہتر اور دین کی بات حقانیت کے ساتھ بغیر کسی کے سے ڈرے لوگ کھل کر کسی کے سامنے بیان کرتے تھے، کسی پریشر اور دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج بھی ان غربت کے عالم میں بھی اپنے علماء سے کہوں گا کہ خبردار، نہ تو مسجد کے سیکریٹری، نہ مدرسے کے کیشیئر، نہ کسی جلسے والے سے ڈرنے اور دب کر مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً کسی کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو موڑنے اور توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی خوش ہو یا ناراض کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شریعت کی حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بتائیے۔ روزی کا مالک مسجد اور مدرسہ والا نہیں ہے، روزی کا مالک کوئی ناظم خزانچی اور کیشیئر نہیں، روزی کا مالک میرا پروردگار ہے۔